دنیا کے اندر زبان کی حفاظت، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں نہیں چلاتا، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے نافرمانی والے کلمے اور جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، بلکہ ایسے کلمات اور ایسے جملے ہی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس سے عرش والا راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے جملے نہیں بولتا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کامیاب ہے جس نے خاموشی اختیار کر لی۔ خاموشی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو یہ مل جائے۔ جو انسان بولتا رہتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنی زبان چلاتا رہتا ہے، یہ انسان معاشرے کے اندر بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اللہ کے ہاں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مطلب کی بات کریں، مقصد کی بات کریں جس میں آپ کا دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، ایسی بات کریں، اور ایسی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ جو فضول ہو، لغو ہو۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں عباد الرحمان، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کرتے ہوئے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ اہل ایمان کا وصف ہے، خوبی ہے، فضول باتوں کے اندر اپنا وقت نہیں گزارتے، بلکہ وہ بڑے محبت کے ساتھ، وہ بڑے آہستگی کے ساتھ سکون کی چالیں زمین کے اوپر چلتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی عبادت کے اندر گزرتی ہیں۔ جب کوئی جاہل آدمی ان سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، وہ الجھ نہیں جاتے باتوں کے اندر، جو ہے نا مخاطب ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ قالوا سلاما، سلاما کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم طاقتور ہو، تمہارے پاس قوتیں طاقتیں ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم زبان نہیں چلا سکتے، جہلوں سے واسطہ ہو، تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ یہ عباد الرحمان ہے۔ ویسے تو ساری رحمان کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے صرف عباد الرحمان انہیں کہا ہے کہ یہ عباد الرحمان ہے، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے محبوب اور اچھے بندے جن کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے، وہ یہ عباد الرحمان ہے۔ فضول نہیں الجھتے، فضول باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کتب حدیث کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، میں یضمن لی، جو بندہ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، جو بندہ اس بات کی مجھے ضمانت دیتا ہے، ما بین لحییہ، جو ان دو جبڑوں کے درمیان ہے، اپنی زبان کی حفاظت کی، وما بین رجلیہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت دیتا ہے، جو ان دونوں چیزوں کی مجھے حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹڈ بن رہے ہیں کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، فضول زبان نہیں چلاتا، اور جو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، دو کام اہل ایمان میں سے جو بھی کر لے گا، اضمن لہ الجنہ، اللہ کے پیارے حبیب کی گواہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی ضمانت ہے کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اسے اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ آج ہم لاکھوں روپیہ لوگوں کی ضمانت کے اوپر ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے جی فلاں بندہ ضامن بن گیا، ٹھیک ہے جی، فلاں بندہ ضامن بن گیا، دکان دے دی، مکان دے دیا، گاڑی دے دی، معاملات ہم ضمانت کے اوپر کر لیتے ہیں۔ فلاں بندہ بڑا معتبر ہے، اس کی وجہ سے اس کی ضمانت کے اوپر ہم بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں۔ آئیے ایک سودا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر لے۔ اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں مجھ سے سودا کرو، زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو، میں اللہ سے جنت تمہیں لے کر دوں گا۔ کتنا بہترین سودا ہے۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات یہ ہے، ان تعلیمات کے اوپر عمل کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق نے ایسے زبان کو پکڑا ہوا ہے اور کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نبی کائنات کی محبوب ترین ہستی، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں صدیق یہ کیا کر رہے ہو، کیوں زبان کو ایسے کھینچ رہے ہو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو تکلیف میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے عمر تجھے نہیں پتا، یہ زبان جو ہے نا یہ انسان کو، بڑے بڑے انسانوں کو نیچے گرا دیتی ہے، یہ زبان
بڑے بڑے اونچوں کو نیچے کر دیتی ہے۔ میں نے خود اللہ کے پیارے حبیب سے یہ بات سنی، نبی کائنات نے یہ ارشاد فرمایا یہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو اوندے منہ گلا دیتی ہے، یہ زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت، دنیا کے اندر بھی آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کی عزت بھی بن سکتی ہے، آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بنی بنائی عزت تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے، بڑی اہمیت اس کی بیان کی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے عقبہ بن عامر، اگر نجات چاہتا ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ زبان کی حفاظت کرے گا نجات مل جائے گی، دنیا کی بھی نجات، آخرت کی بھی نجات، قیامت کے دن بھی کامیابی۔ رسول اللہ کی گارنٹی مل رہی ہے، جنت اس کے نصیبے میں لکھ دی جائے گی۔ اور جو انسان دنیا کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کے اندر نیک نامی ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ زبان والا بندہ ہے۔ اور جو انسان زبان سے پھر جائے، چغلیاں کرے، غیبتیں کرے، اس انسان کی زبان کا لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اس کا اعتبار نہ کرو، پتہ نہیں کل یہ یو ٹرن لے لے۔ لوگ اس طرح اس کو سمجھتے ہیں، کیا اس کا پتہ کل اس کی کیا کیفیت اور حالت ہو۔ اس انسان کا اعتبار نہیں کیا جاتا جو انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ امسک علیک لسانک، کائنات کے امام نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت، آپ کی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے غیبت ہو، جس سے چغلی کا ہو، جو کسی کی عزت کو تتار کر دے، ایسا کلمہ زبان سے ادا نہ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی عزت کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اللہ ایسے انسان کو، زبان سے اس نے تحقیر کی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے، ایک مومن مسلمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس جگہ پہ رسوا کر دے گا جہاں اس کی بڑی عزت بنی ہوئی ہے، جہاں پہ عزتیں ہیں وہاں پہ رسوا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں ایسے انسان کو جو مومن کی توہین کرتا ہے، زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے، ایک مسلمان کی توہین کر دیتا ہے، تذلیل کرتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر کے رکھ دے گا۔ بیٹے اس کی بات نہیں مانیں گے، بیٹیاں اس کی پرواہ نہیں کریں گی، بہو اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گی، گھر کے اندر گھر کے فرد ایسے بندے کو محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس کی زبان گندی ہے، اور گندی زبان والا انسان اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آمنہ کے لال کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، اے عقبہ اگر نجات چاہتا ہے تو پھر اپنی زبان کو روکے رکھ، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ، دوسرا کائنات کے امام نے نسخہ جو اس صحابی کو نجات کے لیے دیا، آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جتنی تجھے استطاعت ہو، جتنی تجھے طاقت ہو، اپنے گھر کو لازم پکڑ، اپنے گھر کے اندر ٹھہرا رہا کر، گھر کو اختیار کر۔ گھر سے باہر فضول نکلنا آوارگی ہے، گلیوں کے اندر کھڑے رہنا، محلوں میں کھڑے رہنا، سڑکوں پہ پھرتے رہنا، چوکو چرستوں کے اوپر کھڑے رہنا، بازاروں کے چکر لگاتے رہنا، یہ آوارگی ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ، اپنے گھر کو تھامے رکھ۔ جب اپنے گھر کو تھامے رکھے گا، گھر سے اپنا تمسک رکھے گا، گھر سے فضول باہر نہیں نکلے گا، دنیا میں بھی نجات مل جائے گی، کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ کئی اعتبار سے جب انسان باہر نکلتا ہے تو اس کی نظریں کئی اللہ کے نافرمانی والے معاملات دیکھتی ہیں۔ اللہ کے ہاں جرم گناہ لکھا گیا، اس کی نظروں کا گناہ ہے،
बल्कि एक हदीस मुबारका के बड़े सख्त अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, तुम्हारी आंखें भी जना करती हैं, तुम्हारी जुबान भी जना करती है, तुम्हारे कान और हाथ भी जना करते हैं, तुम्हारी शर्मगाह भी जना करती है। यहाँ पे सहाबा ने पूछा, अल्लाह के प्यारे हबीब, आंखों का जना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर महरम की तरफ देखना, शहवत भरी नजरों से जब किसी गैर औरत की तरफ देखोगे, तुम्हारे खाते के अंदर जना का गुनाह लिख दिया गया है। जब घर में रहेगा तो फिर इन गुनाहों से बच जाएगा, जुबान से भी गुनाह ये, उससे भी बच जाएगा। किसी के हुस्न का तस्करा कर रहा है, हाथों से छूना ये भी ज़ना है। कायनात के बड़े सख्त अल्फाज है हदीस मुबारका के, पता नहीं आपको लगते हैं कि नहीं, मुझे तो हला के रख देते हैं, इतने सख्त अल्फाज हैं। कौनैन के ताजवर फरमा रहे, आंखें भी ज़ना करती हैं, आंखों का ज़ना देख रहे। कौन ऐसा है जो अपनी आंखों की हिफाजत करता है और ऐसे बचे कि गैर महरमा की तरफ उसकी नजरें उठे ही ना? अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर सबसे आला सैयदुल बशर, सारे बशरों में सबसे आला और अरफा सरदार थे। अल्लाह के प्यारे हबीब का अमल ये था, सहाबा कहते हैं जब रसूलुल्लाह घर से बाहर निकलते, किसी तरफ जाना होता तो ऐसे लगता जैसे रसूलुल्लाह किसी ढलान के अंदर उतर रहे हैं। ऐसे नजरों को झुका के चला करते थे। जरूरत के तहत घर से बाहर आ सकता है बंदा, कोई काम काज या बाजार जा सकता है, रिश्तेदारों से मिलने का बाहर निकल सकता है, कारोबार के लिए इसने जाना है घर से बाहर निकल सकता है, तालीम हासिल करने के लिए इसने जाना है निकल सकता है, तालीम दिलाने के लिए, दिलवाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के 100 काम है। इंसान अपने घर से निकले और जब वो काम खत्म हो फौरन अपने घर में चला जाए। ये है इस हदीस मुबारका का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब, वलियसाका, भाई तुम अपने घर को लाज़िम है, जितनी तुझे इस्तिताअत हो, जितनी ताकत है, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घर के अंदर दे। जब घर में वक्त देगा, बच्चों की देखभाल होगी, बीवी बच्चों के हालात का इल्म होगा और कई किस्म के जराइम इंसान उससे बच जाएगा। लोग कहते हैं जी फलां के घर में फलां आता है, फलां जाता है। जब बंदा घर में, घर का सरबराह मौजूद है, किसी की जबान कैसे चलेगी? जब घर का सरबराह मौजूद है, तेरे घर के ऊपर कोई जबान नहीं चला सकता। अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान सोने के पानी से लिखने के काबिल। कायनात के इमाम फरमाते हैं, वलियसाका, भाई तुम अपने घर को लाज़िम इख्तियार कर, ताकि दुनिया में भी तुझे निजात मिल जाए और आखिरत में भी निजात मिल जाए। सही बुखारी में हदीस मुबारक आती है, अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान का, मोमिन इंसान का फितनों से बचने का एक ही मुकाम होगा और वो उसका घर होगा। और एक हदीस मुबारक में आता है कि मस्जिद होगी, मस्जिद और घर, ये 2 जगह ऐसी हैं कि जहां पे इंसान होगा फितनों से बचेगा। फितने उसके घर के ऊपर आएंगे, उसकी तरफ आएंगे, हर तरफ से फितने हमला करेंगे। अगर वो फितनों से बचना चाहेगा तो या घर के अंदर फितनों से बच सकता है या मस्जिद के अंदर फितनों से बच सकता है। फितनों से बचने वाली, याद रखिए फितना कितना सख्त है। अल्लाह के प्यारे हबीब फितनों से नमाज के अंदर पनाह मांगा करते थे, अल्लाह फितनों से मुझे बचाना। फितन से अल्लाह के प्यारे हबीब की दुआएं साबित है। कुतुब हदीस के अंदर वो उलमा ने, मुहद्दिसीन ने ऐसी हदीसें जमा कर दी है जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी फितनों से पनाह मांगा करते थे। अल्लाह फलां फितने से बचाना, फलां फितने से बचाना, फलां फितने से बचाना। फितनों से अल्लाह के नबी पनाह मांगते रहे। फितने कितने सख्त होते हैं। आइए एक हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी की, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, क़यामत के करीब फितने इतने सख्त होंगे, इतने सख्त फितने होंगे कि सुबह के वक्त कोई बंदा मुसलमान होगा, जब शाम होगी तो वो काफिर हो चुका होगा, काफिर होगा चुका होगा। इतने सख्त फितने, शाम को काफिर है, मुसलमान है और सुबह हुई है, वो इंसान कुफर के दहलीज के ऊपर कदम रख चुके हैं। लोग कहेंगे फला मोहल्ले के अंदर, फला बस्ती के अंदर, फला शहर में एक बंदा बड़ा ईमान वाला है, उसकी दयानतदारी, अमानतदारी के लोग किस्से गाएंगे। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा साले नेक बंदा है। लोग जब वहां पे जाएंगे, उसकी तहकीक करेंगे, उसके पास भी ईमान की राय भी मौजूद नहीं होगी, मशहूरी होगी बड़ी, बड़ा नेक है, साले है। ये फितने हैं। कायनात के इमाम फरमाते हैं इन फितनों से बचने का जरिया या घर, अल्लाह का घर है या तेरा घर है। वलियसाका बैतुक,
اپنے گھر کو لازم اختیار کر، اپنے گھر کے اندر رہے گا، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے گا، بچوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، تیرے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے یہ بھی تیری نظر میں رہے گا، لوگوں کی باتیں بھی تیرے اوپر نہیں ہوں گی، گھر کی دنیا کے اندر بھی حفاظت ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائیں گے، وہ گھر بھی تیرے لیے محافظ بن جائے گا۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما انسان کو دنیا کے آخرت کے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی فتنوں سے بچنا۔ دوسری چیز، نجات کا ذریعہ، نجات کا طریقہ اور سلیقہ، دوسرا ہنر، دوسرا نسخہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بیان کیا۔ تیسری اور آخری بات پھر میرا سلام اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تیسرا نسخہ یہ بیان کیا، وَبْكِي عَلَيْكَ خطا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنی خطاؤں کے اوپر رویا کر، آنسو بہایا کر، وَبْكِي رویا کر، عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر، گناہوں پر رویا کر۔ صرف معافی نہیں کہ معافی مانگ لی کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اللہ معاف کر دے، یہ خطا ہو گئی معاف کر دے، صرف یہ نہیں، دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ تیرے ان آنسوؤں میں ہے۔ جب آنسو بہائے گا، کونین کے تاجور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تجھے کامیاب کر لے گا۔ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ اپنی خطائیں یاد کیا کر، گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تنے تنہا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رو کے عرض کر رہے ہیں، اللہ لا علمی میں، جہالت میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اللہ تو بڑی شان والا ہے، اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، اے مالک کائنات خالق ارض و سما میری اس خطا کو معاف بھی کر دے، اور اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہا دے۔ تیرے یہ آنسوؤں کے قطرے دنیا والے اس کی لاج رکھیں یا نہ رکھیں، دنیا والوں کے نزدیک ان کی کوئی قدر ہو یا نہ ہو، لیکن رب کریم کے سامنے ان کی بڑی قدر ہے۔ کونین کے تاجور اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاکیزہ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، مسلمان آدمی جب اپنی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ اس کے اوپر بھسم کر دیتے ہیں۔ کتنی سخت جہنم کی آگ ہے جو سال ہا سال سے، برس ہا برس سے جل رہی ہے۔ حبیب کائنات نے خود ارشاد فرمایا، آپ کی اور میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے، اتنی سخت ہے جہنم کی آگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح 3 دفعہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم خود اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ بندہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما لے۔ اور حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تیری جنت کا شوق رکھتا ہوں، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، شام ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں جنت اس کے لیے اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ بندہ مجھ میں آنے کا کتنا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ اسے کتنا شوق ہے مجھ میں آنے کا، اللہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ سے محبت اسے کتنی ہے، میں تجھ سے عرض کرتی ہوں اے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسے جنت عطا کر دی۔ شام سے پہلے پہلے اگر فوت ہو جاتا ہے جہنم سے محفوظ، اللہ کی جنت کا داخلہ نصیب، اور شام کو اگر 3 دفعہ یہی وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، جنت اس کی پکی ہے، جہنم سے اس کی چھٹی ہے۔ مالک کائنات خالق ارض و سما کی طرف سے یہ اعلان ہے اس بندے کے لیے، اس میں بھی زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تیرے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرے دنیا والے اس کی قدر کریں یا نہ کریں، اللہ کے نزدیک اتنی قدر ہے، یہ جہنم کی آگ جو برس ہا برس سے
जल रही है, अपने आप से भी पनाह मांगती है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आवाज आई, वो आवाज बहुत शदीद थी। अल्लाह के प्यारे नबी घबरा गए। इतनी देर में जबरील अमीन आए, उन्होंने जहन्नम का तज़किरा किया कि ये एक पत्थर जो कई 100 साल पहले जहन्नम के ऊपर से नीचे गिराया गया था, आज वो नीचे जाकर गिरा है, उसकी आवाज है। इतनी तवील और इतनी लंबी और बड़ी जहन्नम, अल्लाह अकबर कबीरा। जहन्नम का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जबरील अमीन ने किया कि जहन्नम की आग इतनी सख्त है कि उसे जब 1000 साल तक जलाया गया तो उसका रंग सफेद हो गया, फिर उसे 1000 साल तक जलाया गया, फिर उसका रंग सुर्ख हो गया, शोले मारने लगा, फिर 1000 साल तक मजीद उस जहन्नम को जलाया गया, फिर उसका रंग स्याह हो गया, कोई चीज नजर नहीं आती, जुलुमात जुलुमात है, तारीकियां ही तारीकियां हैं, अंधेरे ही अंधेरे हैं, खौफनाक खौफनाक मनाजर है, ऐसी जहन्नम है। अल्लाह के प्यारे हबीब रोने लगे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, जबरील भी रोते जा रहे हैं, दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं लेता है। इतनी देर में रब्बे कायनात की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह ने आवाज निदा देकर कहा, ऐ जबरील और मोहम्मद करीम खुश हो जाएं, अल्लाह ने आप दोनों को इस जहन्नम से हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। अल्लाह के प्यारे, इनसे बढ़कर कोई दुनिया में हो सकता है? सैयदुल बशर, सीरत सैयदुल बशर आप सवाल फरमा रहे हैं, इस नाते से प्रोग्राम रखे गए हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी सीरत हमारे सामने बयान हो। सीरत का मतलब सिर्फ शान नहीं होता कि नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाए, मतलब यह है कि रसूलुल्लाह का किरदार बयान किया जाए, आपका अमल बयान किया जाए। कायनात के इमाम क्या करते रहे हैं, क्या हुक्म देते रहे हैं, तालीम क्या देते रहे हैं, लोगों को समझाते क्या रहे हैं, बताते क्या रहे हैं, आगाह क्या करते रहे हैं। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वो तालीम क्या थी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं, वब्की अला खतीअतिक, अपनी खताओं के ऊपर रोया कर, अपनी खताओं के ऊपर आंसू बहाया कर। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी का कितना अरसा बीत गया है। पहले सुनते थे कि कोई आदमी बूढ़ा होता है फिर जाकर उसका इंतकाल होता है, लेकिन अब तो रोजाना खबरें आती हैं कि फलां नौजवान कभी हमारे सामने था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फौत हो गया है। हाँ, अभी लड़कपन में था, अभी नौजवान लड़का था, बस वो भी कब्र की आगोश में चला गया है। बच्चे फौत हो रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं। पहले कभी होता था, समझते थे बंदा बूढ़ा होगा फिर बीमार होगा और जनाब फिर उसको शायद तौबा का मौका भी मिल जाएगा, आज वो नजर नहीं आता। याद रखें, अगर 10 साल 20 साल 30 40 50 60 70 साल हमारी जिंदगी के बीत गए हैं ना, दावते फिक्र दे के जाना चाहता हूं ताकि इस प्रोग्राम का कोई मकसद आपके सामने आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों ने जिसका इनेकाद किया है, जिस मकसद के लिए, वो मकसद हमें हासिल हो जाए। जरा सोचें, हमारी जिंदगी के ये 40 50 60 70 साल या कमोबेश जो गुजरे हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसी रात है हमारे यहाँ, कोई एक रात कि कोई एक रात मेरी ऐसी गुजरी हो कि मैं तने तन्हा हूं और अकेला हूं, अल्लाह के सामने अपने हाथ मैंने फैलाए हो और अपनी जिंदगी के पहले गुनाह हुए थे, खताएं हुई थी, मैंने उनको याद किया हो कि फलां भी मुझसे गुनाह हुआ, किसी को नहीं पता, अल्लाह तू तो जानता है। फलां भी मुझसे गलती हुई, अल्लाह कोई नहीं जानता, अकेला तू ही जानता है। ऐश वाले, उस गलती को, गुनाह को, खता को याद करके मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं और आंखों से आंसू बहा रहा हूं। अगर ये आंसू तेरे और मेरे एक रात के अंदर भी मौजूद है, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, इंशाअल्लाह निजात जरूर होगी, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमा दिया, वब्की अला खतीअती, अपनी खताओं पे रोया कर, इससे निजात मिलेगी। सहाबी के सवाल का जवाब था, अगर हमें खताओं के ऊपर रोना आया है, आंसू बहाए हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोए हैं, फिर याद रखें अगर एक रात भी ऐसी है, एक रात भी ऐसी है, निजात जरूर है। लेकिन अगर एक रात भी ऐसी नहीं आई तेरी मेरी जिंदगी के अंदर, फिर सोचना पड़ेगा हमने इतनी तवील जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमने इतनी तवील जिंदगी जाया कर दी है। हाँ, बड़ी दफा रोए हैं, अगर भाइयों ने तड़पाया होगा फिर भी रोए होंगे, बहनों की वजह से किसी के आंसू निकले होंगे, कोई बेटियों की वजह से बूढ़ा
روتا ہوگا کہ بیٹیوں کو گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں خسارہ پڑ گیا ہے، دکان نہیں چلتی، بزنس خراب ہو گیا ہے، روتا ہوگا، آنسو بہاتا ہوگا، کیا ہو گیا میرے کاروبار کو، میرے گھر کو کون سی نظر لگ گئی ہے، سکون کیوں برباد ہو گیا ہے، بیٹے سکھی کیوں نہیں، بیٹیاں سکھی کیوں نہیں، غم کیوں ہے، تکلیفیں کیوں ہیں، ان دنیا والوں کے لیے، دنیا کے ان رشتوں کے لیے اپنی جگہ جگہ پہ رونا درست ہے، ان سے محبت کا اظہار ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہوئے انسان آنسو بہاتا ہے کہ میں نے تو اسے ناز و نام میں پالا تھا، محبتوں سے پیار پالا تھا، جگر کا خون دے دے کے پالا تھا، محنتیں مزدوریاں کر کے پالا تھا، اب غیر کے سپرد کر رہا ہوں، پتہ نہیں بیٹی کو راحت ملے گی، بیٹی کو سکون نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ بیٹی سے محبت کے اظہار کے لیے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ ہی نکلتے ہیں، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، والدین کی جدائی کی وجہ سے بھائی رو پڑتے ہیں، بہن کی محبت کی وجہ سے۔ ان آنسوؤں کی دنیا کے ہاں پتہ نہیں قدر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد میں جب انسان روتا ہے، اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وب کی انا خطیاتی، اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ قرآن کا نص سے یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روتے رہا کریں، آنسو بہاتے رہا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک نشان لگا دیتے ہیں، اگر وہ معافی مانگ لے، آنسو گرا دے، اس داغ کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر معافی نہ مانگے، آنسو نہ گرائے، اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی عظمت کی لاج رکھتے ہوئے روتا نہیں ہے، وہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، اب یہ اور گناہ کرتا ہے، نشان مزید بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، اور کالا سیاہ اس کا دل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آنسو بہا دے، اللہ دل کو صاف شفاف قلب سلیم بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی خطاؤں پہ، اپنی غلطیوں پہ، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ فرمان حضرت عقبہ بن عامر نوجوان صحابی بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم اختیار کر، اور پھر وابکی علیک خطیئتک، اپنی خطاؤں کے اوپر رویا کر۔ یہ 3 کام تو کر لے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا کے غم، دکھ، تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا، اور آخرت کے ہر طرح کے غم، دکھ، عذابوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ بڑا پیارا نسخہ اللہ کے پیارے حبیب نے دیا، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔